أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي للرحمن اور رحمان کی شان کے لائق نہیں ان یتخذ ولدا یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ان کل من فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے الا آت الرحمن عبدا مگر وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ یہ ساری صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف اور متقین کو خوشخبری دینے اور کافرین کو اور فساق و فجار کو ڈرانے کے لیے نازل فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ سکتے ہیں، زمین اس سے شق ہو سکتی ہے، پہاڑ اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر سکتے ہیں، اور رحمان کی شان کے تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اس لیے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو، اور جس کو اولاد کی مدد کی ضرورت ہو۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے اور ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اس لیے انہیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس قیامت کے دن غلام کی حیثیت سے نہ آنے والا ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ہو، سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ اللہ کے پاس غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ چنانچہ اولاد جو ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتی، عبدیت اور ولدیت میں بہت بڑا تفاوت ہے، اس لیے فرمایا کہ جو غلام ہے وہ اولاد کیسے ہو سکتا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا بلا شبہ یقیناً اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کو اچھی طرح شمار کر رکھا ہے۔ اور میں اللہ پاک نے ہر انسان کا ایک اعمال نامہ، ایک فائل اس کی، ایک اس کا اکاؤنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور انسان کی روح مرتی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو روح پیدا ہو گئی وہ ہمیشہ رہے گی، یا تو وہ جنت میں رہے گی یا جہنم میں رہے گی، تیسرا کوئی مقام نہیں۔ اور یہ دنیا کا قیام تھوڑا سا قیام ہے، امتحان گاہ کی طرح۔ کمرہ امتحان میں جیسے طالب علم بیٹھتا ہے، ویسے انسان کو تھوڑی سی مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اسے آزمایا جا سکے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، کیا وہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ہر آدمی کو گنا ہوا ہے، شمار کیا ہوا ہے، اور اس کے الفاظ اور اس کے اعمال اور اس کی ایک ایک حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہر آدمی اللہ کے روبرو جب پیش ہوگا تو اس کا حساب اس کو بلا کسی کمی بیشی کے سارے کا سارا حساب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ اب اسے جنت میں رہنا ہے یا جہنم کے عذابوں میں بقیہ زندگی گزارنی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
اور یہ تمام اللہ کے پاس آنے والے ہیں قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ میں کوئی ان کے ساتھ رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی رعایا نہیں ہوگی، کوئی یار دوست نہیں ہوں گے، کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، نہ کوئی نوکر چاکر ہوں گے۔ ایک انسان تن تنہا کپڑوں کے بغیر اور جوتی کے بغیر اور بغیر خطرے کی حالت میں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسے ہی اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو لباس پہنا دیا جائے گا، لیکن برے لوگوں کا یہی حال رہے گا کہ وہ حشر کے دن بلا لباس اور مصیبتوں میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اس آیت کریمہ کے 3 معنی ہیں اور تینوں درست ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے سے خود محبت کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی سارے نیک آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اس کو جانتے تک نہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ملاقات جن سے نہیں ہوئی وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی سے بغض رکھتا ہے، اللہ پھر جبریل سے فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ جبریل فرشتوں سے کہتا ہے تم سارے اس سے بغض رکھو، اور پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض اور نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک نیک آدمی جب آتا ہے تو آپ دور سے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یار اس آدمی کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بد کردار ہے اور بدگماش ہے۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے گا، جیسے کہ اوس اور خزرج جو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور انصار مدینہ اور قریش مکہ ان کے درمیان اتنی محبت ہو گئی کہ رشتہ داروں سے بھی یہ محبت بڑھ گئی، اور ان کا جو دینی رشتہ تھا اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت ڈالی اور یہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ودا مصدر ہے اور یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی محبوب چیز عطا کرے گا۔ ان کی محبوب چیز کیا ہے؟ جنت اور اللہ کی رضامندی اور جنت کی نعمتیں، یہ سارے انعامات اللہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو عطا کرے گا۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ایمان ہو اور اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہو۔ اگر ان 3 چیزوں سے کوئی عمل خالی ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو بہت جھگڑالو ہیں۔ 3 خوبیاں اللہ پاک نے اس قرآن کی بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ یہ آسان ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ کی آسان کی ہوئی چیز سے زیادہ آسان چیز کیا ہوگی؟ اگر کوئی انسان تھوڑی سی توجہ کرے تو قرآن مجید اس کے دل و دماغ میں
محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اس کو انسان اپنی زندگی کا مشن بنائے تو اس کے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہے۔ اور دوسری خوبی اس میں یہ فرمائی کہ بلسانک، اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اظہار کے لیے اور مطلب بیان کرنے کے لیے عربی زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں۔ جو اپنا ما فی الضمیر انسان عربی زبان میں بیان کر سکتا ہے وہ کسی اور زبان میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور تیسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ متقین کو خوشخبری دیتا ہے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈراتا ہے۔ لدہ الدو کی جمع ہے۔ الدو ہوتا ہے وہ آدمی جو بہت جھگڑالو، ضدی، ہٹ دھرم اور حق بات کو نہ ماننے والا ہو۔ تو فرمایا یہ ضدی ہٹ دھرم لوگ، ان کو ڈرانے کے لیے قرآن آیا ہے کہ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ هل تحس منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ آپ سنتے ہیں؟ فرمایا کتنی قومیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، آج ان کے وجود کا کوئی احساس نہیں، نہ ہی ان کی کوئی آہٹ کسی کو سنائی دیتی ہے۔ وہ دنیا سے اس طرح مٹ گئے کہ جیسے وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ ترجمہ ایک بار، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کی شان کے لائق نہیں، أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں، إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بن کر۔ لقد احصاہم، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وعدہم وعدا، اور انہیں خوب اچھی طرح شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس آنے والا ہے قیامت کے دن اکیلا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو بہت جھگڑالو ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ،
اور کتنی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. هل تحس منهم من احد کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے سورہ مریم ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.